الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم مخرج نمبر 6 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 6 پہ جو حروف ہیں وہ ہیں حروف لثویہ، ث، ذال اور ظ۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اور ثنایا علیہ کے کنارے۔ ثنایا علیہ مین سامنے والے 2 دانت۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ث، ذال اور ظ، جنہیں حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ اب اسے لثویہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پروناؤنسیشن آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ کیا ہے؟ لثویہ۔ اسی لیے میں نے حرکات بھی لگا دی ہیں تاکہ آپ پروناؤنسیشن جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ لثویہ نہیں پڑھنا اسے، لثویہ۔ لثویہ ان کا نام ان کے مخرج کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ان کا مخرج کسی قدر مسوڑوں کے قریب ہے۔ لثویہ جو ہے لستن سے ہے، لستن کا مطلب ہوتا ہے مسوڑا، گم، کیونکہ ان حروف کا مخرج گمز جو اوپر کے مسوڑے ہیں ان کے قریب ہے، اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے مجودین نے۔ تجوید کے جو اسکالرز ہیں نا انہوں نے ان حروف کو حروف لثویہ کہا ہے۔ مین مخرج کیا ہے تینوں کا؟ رأس اللسان کا اوپر والا حصہ، کسی حد تک اوپر والا حصہ جو ہے، اور اس کے سامنے یعنی ثنایا علیہ کے دانتوں کے کنارے یا سرے، یہ مین مخرج ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ اب ہم تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ث، ذال اور ظ ڈیفرنٹ کیوں ہیں، کیا ان میں ڈیفرنس ہے۔ ث کی ادائیگی میں رأس اللسان قدر نرمی سے ثنایا علیہ کے کناروں یا سروں کو لگتی ہے۔ رأس اللسان زبان کا جو کونا ہے نا یا کنارہ ہے، سامنے والا جو حصہ ہے نوک والا حصہ، وہ ذرا نرمی کے ساتھ، ایگزیکٹ نوک نہیں، سامنے والا تھوڑا سا حصہ۔ میں نے آپ کو اصل اور رأس اللسان میں فرق بتایا تھا نا، ایک رائے کے مطابق ان میں تھوڑا فرق ہے۔ رأس اللسان میں ایگزیکٹ نوک نہیں شامل ہوتی، تھوڑا سا زبان کا حصہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ رأس اللسان کا تھوڑا سا اوپر کا حصہ قدر نرمی سے ثنایا علیہ کے کناروں کو لگتا ہے اور باقی زبان نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں نا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، اور ایسے ہی زبان کی کیفیت اور منہ کی کیفیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ زبان اوپر نہیں اٹھنی چاہیے، اٹھی تو آواز موٹی ہو جائے گی۔ یہ آپ پک میں دیکھ رہی ہیں، زبان بالکل نیچے ہے، جڑ سے اوپر نہیں اٹھی ہوئی، تو زبان کیسی ہوگی؟ نیچے رہے گی، اور زبان رأس اللسان قدر نرمی سے ثنایا علیہ کے کناروں یا سروں کو لگے گی، نرمی کے ساتھ لگانی، سختی سے نہیں لگانی، ٹھیک ہے؟ یہ 2 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں۔ س، اس، 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 س، سی، سو۔ اب آپ نے اس کو پڑھ کے دیکھا، ادائیگی کی، آپ کو اس کی آواز کیسی لگی؟ سا کو جب ہم ادا کرتے ہیں بطور حرف تو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، سا، سا۔ سا کی آواز میں پستی ہے، بلندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلند لیٹر کون سا تھا؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا از، اس میں لاؤڈنیس ہے، بلند آواز ہے، لیکن سا میں دیکھیں جب ہم پڑھ رہے ہیں ہم اسے لاؤڈ پڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اس کی صفت میں ہے ہی نہیں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ یہ نرم لیٹر ہے، پست ہے، باریک کھلی ہوئی آواز ہے اس کی، اور سا کمزور حرف ہے، ٹھیک ہے؟ ویک ہے صفات کے لحاظ سے۔ اچھا، اب سا میں ڈونٹس کیا ہیں؟ یعنی کہ سا کی ادائیگی میں نہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں جو ہم نے نہیں کرنی؟ سا کی ادائیگی میں سٹی کی آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے، جیسے اس،
یہ سٹی نہیں ہونی چاہیے سا میں. سا کے لیے اپنے مخرج کو ذہن میں رکھنا ہے. زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے سروں یا کناروں کو لگے گی. تھوڑی سی زبان ہماری باہر ہوتی ہے، یہ جیسے آپ پک میں دیکھ رہے ہیں. سا سا ٹھیک ہے. سیٹی کی آواز کب نکلتی ہے؟ جب ہم زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی طرف لے جائیں. جو اس سے ہم نے پچھلے حروف پڑھے نا، ز، سین اور صاد، اس میں سیٹی تھی اور اس کا مخرج کیا تھا؟ وہ نیچے کے ثنائے سفلا کے 2 دانت تھے. اس میں ثنایا اولیاء ہیں. سیٹی کب بنتی ہے؟ جب زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کی طرف لے جائیں تب سیٹی بنتی ہے. اوپر کے دانتوں میں سیٹی بنتی ہی نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں کہ اس کی نرمی میں مبالغہ نہیں کرنا. ایسے نہیں کرنا کہ یا تو زبان بالکل دانتوں کے درمیان میں آ جائے اور یا یہ کہ اس کو ہم موٹا کر دیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اس کی نرمی کو موٹاپے میں بدل دیتے ہیں اور صاد کی طرح. نہ اس کو سیٹی والا بنانا ہے، نہ اس کو موٹا کرنا ہے، نہ اس کی نرمی میں حد سے زیادہ مبالغہ کرنا ہے کہ آپ کی زبان دونوں دانتوں کے بیچ میں آ جائے. جہاں زبان کی نوک رہنی چاہیے وہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر اس کی آواز وہ سا نہیں، کچھ اور ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو آپ نے مخرج پڑھا اس کے مطابق آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. کچھ مثالیں دیکھ لیتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثمرات. اب باقی حروف جو ہیں جو باریک ہیں ان کو باریک رکھنا ہے، جو موٹے ہیں ان کو موٹا کرنا ہے. جیسے را فیٹ ہے، باقی سارے حروف کیا ہیں؟ باریک ہیں. ثمرات مثل. اب اس کو مثلا نہیں پڑھنا، سیٹی نہیں ہونی چاہیے. مثل اثیمن. اثیمن. میراث. میراث. ذال کی ادائیگی میں سا کی بنسبت ایز کمپیئر سا، رأس لسان ذرا نسبتاً مضبوطی کے ساتھ ثنایا اولیاء کی کناروں سے لگتی ہے اور باقی زبان نیچے ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. سا میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ رأس لسان قدر نرمی سے ثنایا اولیاء کے کناروں یا سروں کو لگتی ہے. اور اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو سا، رأس لسان ذرا نسبتاً مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ نہیں، مضبوطی کے ساتھ ثنایا اولیاء کے کناروں سے لگے گی اور باقی زبان نیچے ہی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ بھی پک میں آپ دیکھ رہی ہیں، زبان پیچھے جڑ سے نہیں اٹھی ہوئی اور زبان کی نوک جہاں پہ مخرج ہے وہیں پہ ہے اور ذرا مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں. ذال، از، اذ، اذ، از، ذی، ذو. اب ذال کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں جب ہم اس کو بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. باقی حرکات کے ساتھ تو بس اتنا ہی لمبا کرنا ہے نا. جو حرکات ہیں جیسے حروف مدہ ہیں تو ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اگر زبر زیر پیش ہیں، فتحہ کسرہ ضمہ ہے تو پھر اس کو ایک حرکت جتنا وقت دینا ہے. تو جب ہم بطور حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں ذال کو تو پھر تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ذال. ٹھیک ہے. اب ذال ہم نے پڑھ کے دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہے. ذال کی آواز میں بلندی ہے. دیکھیں، از، از. مضبوطی کے ساتھ ثنایا اولیاء کے کناروں یا سروں کو لگائیں زبان کی نوک. از، از. ٹھیک ہے. اس کو از نہیں کرنا، زا نہیں بنا دینا. ٹھیک ہے. آواز اس کی بلند ہے، نرم آواز ہے، باریک کھلی ہوئی آواز ہے. ڈونٹس کیا ہیں؟ یعنی کہ جو ذال کی آواز میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں سٹی کی آواز بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے. سٹی کب بنتی ہے؟ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ سٹی کب بنے گی؟ جب رأس لسان ثنایا اولیاء کی بجائے ثنایا سفلا کی طرف چلے جائیں گے تو سٹی بن جائے گی. اور نہ ہی اس کی نرمی میں سا کی طرح مبالغہ کیا جائے. سا ذرا مختلف ہے اور ذال جو ہے مختلف ہے، اس کو موٹا بھی نہیں پڑھنا. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلول. اب دیکھیں سارے ہی لیٹر جو ہیں وہ باریک ہیں، ان کو موٹا نہیں کرنا. ذلول نہیں. ہم ساری منہ کی کیفیات، وزن، سب کچھ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے خاص طور پر باریک حروف کا دھیان رکھنا، ان کو موٹا نہیں ہونے دینا. ذلول. اخذنا. اخذنا. اب دیکھیں خا فیٹ ہے،
باقی سارے لائٹ لیٹر ہیں. اور زال دیکھیں جب ساکن ہوگا تو آپ نے اس کو نہ ہی ہلانا ہے، جیسے اخذنا، اخذنا، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلکلا نہیں بنا دینا. تھوڑی سی آواز چلے گی، مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. نہ تو اس کو زا بنانا ہے، دیکھیں جیسے اخذنا، یہ بزنگ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. کیسے پڑھیں گے؟ اخذنا، اخذنا، یکذبون، یکذبون، ذنوبنا، ذنوبنا. اب زال کی پیش کو ہونٹ گول کر کے ادائیگی کریں گے تو ٹھیک ساؤنڈ آئے گی، ورنہ کیسے آئے گی؟ ذنوبنا. ایسے فیل ہوتا ہے جیسے زال پہ آپ زبر پڑھ رہی ہیں. پیش کے لیے ہونٹ گول کریں، زو، زو، ذنوبنا. و کی ادائیگی میں رأس لسان کسی قدر سختی کے ساتھ، قوت کے ساتھ ثنایا اولیاء کے کناروں کو لگتی ہے. سا میں نرمی سے لگ رہی تھی، زال میں ذرا قدر مضبوطی کے ساتھ، اور و میں سب سے زیادہ مضبوطی اور سختی کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے، و میں ساتھ ساتھ جڑ سمیت پوری زبان اوپر کو اٹھتی ہے. یہ پک میں آپ دیکھ رہی ہیں، جڑ بھی اوپر سے اٹھی ہوئی ہے، درمیان والا حصہ بھی قدرے اوپر ہے، اور زبان کی نوک کہاں ہے؟ جہاں پہ اس کا مخرج ہے. جبکہ باقی دو میں یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، زبان نیچے تھی. باقی دو میں ہم نے پڑھا کہ سا اور زال میں باقی زبان نیچے رہتی ہے، اور و میں کیا ہے؟ جڑ سے بھی زبان اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور درمیان سے بھی. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں، غور سے سنیں. ادائیگی اور تلفظ کیسے ہوگا؟ و، و، او، ایو، او. اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا از، از، از. نہ تو اس کو زا بنانا ہے، نہ ہی اس کو باریک کر دینا از، از، از. سیٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں. ٹھیک ہے، اور ہلانا بھی نہیں ہے کہ کلکلا بن جائے. جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، او، ایو، او، او، واوی، وو. اب اس کو موٹا پڑھنا ہے، زا، زی، زو. ایسے نہیں پڑھنا. و کی ادائیگی تھوڑا سا لمبا کر کے ہوگی، و، و. ٹھیک ہے، و کی ادائیگی میں زبان پوری اوپر کو اٹھنی چاہیے، ورنہ اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. و کی آواز نرم، بلند، موٹی، بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کی ادائیگی بہت جماؤ اور ایفرٹ کے ساتھ ہوگی. ایسے نہیں ہم اس کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھ سکتے، از، از، از. ہلانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، و کی ادائیگی میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ڈونٹس کیا ہیں؟ و کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، جیسے زوا، زوا. ٹھیک ہے، میں ہونٹ گول کر کے پڑھی ہوں، کیسی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ زوا، زوا. اکثر ہم کرتے ہیں سواد، زواد، توا، زوا. ایسے ہی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، منہ اوپر کی طرف کھلے گا، ہونٹ گول نہیں ہوں گے. اس میں سیٹی بھی بالکل نہ ہو. کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلموا، ظلموا. ابھی دیکھیں و فیٹ ہے، لام باقی سارے حروف موٹے ہیں. اس کو ظلموا ایسے نہیں پڑھنا، لام بھی ساتھ میں موٹا نہیں کرنا. کیسے پڑھیں گے؟ ظلموا، ظلموا. اظلم، اظلم. اس کو ایسے نہیں پڑھنا ازلم، ازلم. نہیں، ہلانا نہیں ہے، تھوڑی سی جماؤ کے ساتھ. اظلم. ٹھیک ہے، اظلم. عظیم، عظیم. وی، وی. اس کو عظیم نہیں کرنا، و کو فیٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ظلمن، ظلمن. صرف و موٹا ہونا چاہیے، لام ساتھ میں نہیں موٹا. ایسے نہیں ہونا چاہیے ظلمن، ظل نہیں، ظلمن. اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے سوال نمبر 1. لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس کمپلیٹ کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں. سوال نمبر 2، ث، ذال اور و کو حروف لثویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، ث، ذال، و کا مخرج کیا ہے اور تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سوال نمبر 4، ث، ذال، و کی درست ادائیگی اور تلفظ بتائیں اور تینوں کی مشق سنائیں. سوال نمبر 5 ہے، ث، ذال، و کے ڈونٹس بتائیں، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتائے نا کہ اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے ان کی ادائیگی میں، وہ آپ نے بتانا ہے. سوال نمبر 6، جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں.
اوكي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.